دیکھو جب خلافت عثمانیہ تھی، ایک بہت بڑی ریاست تھی مسلمانوں کے پاس، اس وقت جو شر پسند لوگ تھے ان کو ترکوں کی برائیاں نظر آ رہی تھیں، لیکن ترکوں کی وجہ سے جو اسلام کا نام دنیا میں بلند تھا اس سے وہ نظر انہوں نے ہٹائی ہوئی تھی. وہ کہتے تھے ترک قبر پرست ہیں، ترکوں میں یہ بدعتیں ہیں، یہ مسئلہ. بالآخر ترکی کی خلافت کا گلا گھونٹ دیا. اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا؟ خود ترکی کا کیا حشر ہوا. قبر پرست تھے مگر توحید کے لیے بیان کرنے والے بھی موجود تھے، لیکن پھر جو ترکی کا تباہ ہوا ہے وہ قبر پرستی اور توحید ان کا مسئلہ ہی نہیں رہی. مذہب کو انہوں نے اپنے آئین اور قانون سے نکال کے باہر رکھ دیا. اور پھر دنیا میں جو غیر مسلم قوتیں، جو اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں پر جو شیر ہو گئیں، ان کے راستے میں رکاوٹ بننے والا کوئی بھی بولو بھائی نہیں رہا. بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد. جب تک خلافت قائم تھی بوسنیا کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے بولو نا یار نہیں دیکھ سکتا تھا. اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد. جب تک خلافت عثمانیہ تھی فلسطین مکمل کس کے ہاتھ میں تھا؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. کوئی یہودی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. لیکن ترکوں کی برائیاں کر کر کے کہ یہ یوں ہوتے ہیں، یہ بدعتی ہیں، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، اور توحید کے نام پہ بغاوت ہوئی اور نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں توحید ہے وہ بھی امریکہ کی طرف سے گریبی میں ملی ہوئی ہے. یعنی مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ امریکہ کا سب سے بڑا غلام ہے. اسلام سر اٹھا کے جینے کا حکم دیتا ہے. ایسی پالیسیاں جس سے ہمارا سر جھک جائے، یہ پالیسیاں ہمیں تباہ کر دیتی ہیں. اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اب جو بھی ہے جیسا بھی ہے ملک، اگر آپ نے اس کی خامیاں دیکھ دیکھ کے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو اس سے بھی بولو بھائی جاؤ گے، بالکل ہی تہس نہس ہو جاؤ گے. تو اسی میں رہتے ہوئے جو ہو سکتا ہے اس ملک کے لیے کوشش کرو، اس کی اصلاح کی کوشش کریں.